الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بینگ اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت پیغام قرآن کا یہ پہلا سیشن ہے، جس میں انشاءاللہ پہلا سپارہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا حصہ اور دوسرے سپارے کا تقریباً ایک پاؤ حصہ ہم آج خلاصہ مضامین قرآن بیان کریں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ 29ویں روزے تک جاری رہے گا اور 29 حصوں کے اندر انشاءاللہ پورے قرآن کا خلاصہ مضامین قرآن انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت، اور فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس کے ذریعے سے قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن مضامین کو بیان فرمایا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو بھی خوبیاں ہیں وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ اگر کسی مینوفیکچرڈ چیز کے اندر، مصنوع چیز کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے تو وہ تمام کی تمام خوبی مینوفیکچرر کی ہوتی ہے، بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے، اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رحمان اور رحیم، اپنی صفت رحمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ وہ ذات جو کہ قیامت کے دن کی مالک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کی جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ دعا مانگنی کس چیز کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دعا جو مانگنی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی مانگنی ہے، سیدھے راستے کی مانگنی ہے۔ اور سیدھے راستے کی دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ وہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہوں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کے پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، وہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم کی تفسیر فرما دی کہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو کہ صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں۔ تو ان کی راہ اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ کن سے بچنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ نہ تو ان لوگوں کی راہ ہمیں دکھا کہ جن کے اوپر آپ کا غصہ آیا، اور نہ ہی ان لوگوں کی راہ جو کہ گمراہ ہو گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ غیر المغضوب کا مطلب یہ ہے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تو وہ لوگ ہیں جو کہ یہودی ہیں، اور ضالین گمراہ یہ عیسائی ہیں۔ تو ان کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ ہم ان کے راستے پر نہ چلیں اور اسے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا طریقہ سکھلاتی ہے کہ اللہ کی تعریف، اپنی بندگی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم سے سیدھے راہ کی دعا۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت جو تقریباً 2.5 سپاروں پر محیط ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین بیان فرمائے، جس کے اور ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، جس کے معنی کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ انسانوں کو یقینی طور پر کسی کو بھی اس کے معنی معلوم نہیں، اور حروف مقطعات سے ابتدا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان کو اس کی لا علمی بیان کی جائے، بتائی جائے کہ انسان کتنا لا علم ہے کہ اس کو ان 3 حروف کے معنی نہیں پتہ، چہ جائے کہ جو نا وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، تو اس کے لا علم اس کو سمجھانا مقصود ہے کہ علم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور انسان اس علم کا جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ انسان کو اتنا علم دیتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بات فرما دی کہ جو شاید کسی بھی کتاب کے بارے میں نہ کہی جا سکے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو دعا کی گئی تھی سورہ فاتحہ کے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم،
کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ پوری کتاب نازل فرما دی کہ ہدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی کہ متقی کون ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھی ایسی چیزوں پر جس کو دیکھا نہیں ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ سب سے پہلی صفت متقی لوگوں کی یہ ہے کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ یہ آج کل لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ظاہر ہے سامنے ہے اس کو تو مانیں گے، جس کو جو ظاہر نہیں ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقین کی تو پہلی صفات یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ پر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا چاہے وہ ظاہر ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن میرے مالک کا، میرے خالق کا کے کلام ہے، اس نے کوئی بات کہی ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسا یقین جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ پھر مزید صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مالی عبادات ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اسی طریقے سے پچھلے انبیاء پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو اور گروہ اور دو اور جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ جماعت ہے جو کہ منافقین کی ہے، اور دوسری وہ جماعت ہے جو کافروں کی ہے۔ تو کافروں کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 آیات بیان فرمائی، لیکن منافقین پہ تقریباً 13 آیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کے دلوں کے اندر حسد ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ لوگوں کو یعنی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ صاحب ایمان ہیں لیکن دل میں کفر کو چھپاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ نفاق جس طریقے سے عقیدے کا ہے، اور عقیدے کا نفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ اب یعنی حتمی طور پر کسی کو منافق قرار دینا عقیدے کے اعتبار سے اب آسان نہیں اور نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ہاں البتہ عملی نفاق کہ عمل ہمارے وہ ہوں، کام ہمارے وہ ہوں جو منافقین کے ہیں، وہ آج بھی ہو سکتے ہیں، اور قرآن نے جو ان آیات کے اندر جو صفات منافقین کی بیان کی ہیں اس سے بچنا، وہ صفات اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم بھی عملی نفاق کا شکار ہیں اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ بچنا ہی ہماری نجات کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پورے تخلیق کائنات کو بیان فرمایا، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، اور پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے زمین، آسمان، چرند پرند، یہ تمام چیزیں جس رب نے پیدا کی ہیں وہی اس بات کا لائق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا کو بیان فرمایا کہ کس طریقے سے انسان کے اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور تمام نظریات کی جڑ کاٹ دی جو آج کل اپنی سائنس کی بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر انسان کی ابتدا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ شاید کسی جانور کی اولاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس معاملے کو صاف کر دیا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا اور ایک سبق دے دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کو سجدہ کروایا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی بڑھ کر رکھا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ انسان اللہ تعالیٰ کی مان رہا ہو۔ دوسری طرف جب فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، اور وہیں سے انسان اور شیطان کی ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ شیطان نے کہا کہ اے اللہ یا رب، میں ان لوگوں کو بہکاؤں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، اور جب تک یعنی مہلت ملی قیامت تک انسانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو انسان کے پاس بھی دو راستے ہیں، یا تو وہ فرشتوں والا یعنی راستہ اختیار کرے، حضرت آدم علیہ السلام والا راستہ اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی، اور جس چیز سے منع کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر وہ کام کر دیا، تو اگلا معاملہ کیا ہوا؟ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا۔ یہی آدمیت ہے، لغزش ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے ہمیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی
اجتہادی خطا ہوئی، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلا دیا کہ اگر کوئی کام غلط ہو جائے، اگر ہم سے لغزش ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا، وہ کلمات بھی سکھلائے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارا رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر معاف فرما دیا۔ اور قرآن پاک میں احادیث میں بہت اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے استغفار اور معافی کے فضائل بیان کیے کہ یہ جو روز اللہ تعالیٰ کے ساتھ لغزش ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لی، پھر چل پڑے۔ بعض اوقات شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے کہ یار میں پھر گناہ کروں گا، تو بھائی اگر یہی بات ہے کہ پھر گناہ کروں گا، تو اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر میں نے مثال کے طور پر نہایا، کپڑے صاف ستھرے پہنے، تو اب کیا میں یہ کپڑے دھونا چھوڑ دوں اس بنیاد پر کہ یار یہ دوبارہ گندے ہو جائیں گے؟ تو بھائی اگر خدا نہ خواستہ کوئی لغزش ہو گئی، پھر توبہ کر لی، نیت یہی کی کہ آئندہ جو میں نے لغزش گناہ نہیں کرنا، پھر ہو جائے، پھر توبہ کر لیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تریاق اور ایک راستہ ہم انسانوں کو دے دیا۔ تو اس حوالے سے بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر گناہ ہو جائے دوبارہ توبہ کر لیں، یہی آدمیت ہے۔ اس کے بعد اس اگلے رکوع سے لے کر اور پہلے سپارے کے تقریباً اختتام تک اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوم یعنی بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل کے تذکرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات شروع کی ہے وہ اس بات سے شروع کی ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں ہم نے نعمتیں دی تھیں، نعمتیں، اور پھر ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے مسلسل تذکرہ فرمایا ان رکوعات کے اندر کہ پہلا انعام تمہارے اوپر یہ کیا تھا کہ تمہیں فرعون کے جو ظلم تھا اس سے نجات دلائی، اس کے بعد پھر نجات دلانے کے بعد تو تمہارے اوپر من و سلوہ اللہ نے اتارے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جو ہے وہ جاری کر دیے، تمہیں علاقہ دے دیا جہاں پر تم رہ سکو، امن سکون کے ساتھ رہ سکو، یہ سب انعامات تھے۔ لیکن تو ان کی طرف سے جو رویہ تھا وہ یہ کہ ہر انعام کے ساتھ ان کے ساتھ ناشکری جڑی ہوئی تھی کہ ہمیشہ جو یہ ناشکری کے ساتھ رہتے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کرتے، اور مختلف فرمائشیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ کرتے رہے کہ کبھی یہ کہتے کہ ہم اللہ پر ایمان جب لائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل کھلے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، ہم اس وقت تک جو ہے وہ سیدھی راہ پہ نہیں چلیں گے جب تک جو ہے ہم خود اللہ تعالیٰ ہم سے آگے نہ کہیں۔ بنی اسرائیل کے کرتوت اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے، اور اس بات کو بیان کیا کہ یہ لوگ جب اس شہر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تم یہ کہنا کہ حتۃ نغفر لکم، کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حنتۃ کہہ کر اس بات کا مذاق بھی اڑایا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی سرکشی دکھائی۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک سورہ بقرہ کی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مختلف خرابیاں بیان فرمائی ہیں، اور اس ایک اور برائی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ لوگ جادو کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کو سکھلایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے آ رہا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرما دی کہ ایسی کوئی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ ہاروت ماروت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو کہ فرشتے تھے بابل کے جو قوم تھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ جادو سکھلایا، اور یہ بات بھی کی کہ یہ جو جادو سکھلایا جا رہا ہے یہ آزمائش کے لیے کہ تم کیا کرو گے۔ لیکن بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں بھی انہوں نے اس کو غلط استعمال کیا، اور ان کے اخلاقی گراوٹ اور اخلاق کی بد اخلاقی اس حد تک گری ہوئی تھی، اخلاق اس حد تک گرے ہوئے تھے کہ انہوں نے یہ جادو استعمال کرنا شروع کر دیا میاں بیوی کے اندر جھگڑا ڈالنے کے لیے۔ مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ ہر چیز کے اندر اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، جب تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کسی چیز میں اثر نہ ڈال دے، چاہے وہ عملیات ہوں چاہے وہ جادو ہوں، اس کے اوپر یقین رکھنا اس حوالے سے کہ یہ کچھ کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی بھی چیز پر اثر ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو جو ہے وہ خود اپنے اثر ڈالنے والی چیز ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے اور وہ کفر کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، یہ دونوں قومیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ بھی یہ یہودی یا نصرانی ہو جائیں، حالانکہ یہ ایک دوسرے کو یہ تفریق کرتے ہیں، اور یہ نصرانی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ یہ اس وقت تک
یعنی تمہارے یعنی قریب نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی باتیں نہ مانو۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ کسی کی محبت کے اندر کام نہیں کرنا، نہ یہودیوں کی محبت میں کام کرنا ہے، نہ نصرانیوں کی محبت میں کام کرنا ہے۔ کرنا وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، چاہے وہ دوسروں کو برا لگے یا اچھا لگے۔ یہی ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ آج کے وقت کے اندر ہم مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار یہ کام کریں گے تو ہمارے جو دوسرے مذہب والے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کس بات سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس بات سے راضی ہو وہی کام ہمیں کرنا چاہیے، چاہے اس کی وجہ سے دوسرے ناراض ہوں یا خوش ہوں۔ خوش ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے، قرآن کا اسلوب یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم جب اس وقت تک یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اسلام چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت اختیار نہ کر لو۔ سپارے کا آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو موضوع سخن ہے وہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا، اور کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے جس کے مشرکین بھی احترام کرتے تھے، یہودی بھی احترام کرتے تھے، اور عیسائی بھی احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب کے جو مشرکین مکہ تھے، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں سے تھے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ یہودی اور نصرانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے احترام کرتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک یکتک شخصیت ہیں جس کے اوپر سب کا اتفاق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا تم اس شخصیت کا احترام کرتے ہو تو اب تمہیں چاہیے کہ اس کے دین پر بھی تو عمل کرو، اس کے جو بتائے ہوئے طریقوں پر بھی تو عمل کرو، ملت ابراہیمی پر عمل تو کرو۔ اور وہ ان کی ملت کیا تھی؟ نہ تو وہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر سپارے کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ ہم دوسروں کا تذکرہ نہ کریں بلکہ اپنی حالت پر غور کریں کہ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ قوم تھی جو چلی گئی اور ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ ہم اپنی فکر کریں کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایک سبق یہ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے مکہ کے اندر جب حضرت اسماعیل کو چھوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کعبہ بنایا، اور کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا کی کہ اللہ اس قوم میں سے، اس نسل میں سے ایک نبی بھیجیے گا جو قرآن کی تلاوت کرے، جو لوگوں کا تزکیہ کرے، جو حکمت کی تعلیم دے، ایک ایسا نبی بھیجیے گا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اپنے اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین ہمیں دے دیا۔ تو ہم بھی اپنے اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ علماء بنائے، ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگ پیدا کرے جس کے نتیجے میں ہماری بھی جو ہے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور یہ سبق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا۔ دوسرا سپارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا بیان فرمایا ہے کہ شروع کے اندر مسلمان قبلہ اول مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ بیت اللہ جو کہ اول قبلہ ہے اسی کی طرف، یعنی سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، تو اس سے ایک محبت تھی اور اس بات کا دل چاہتا تھا کہ جو ہے قبلہ بجائے بیت المقدس کے یہ بیت اللہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے کی ابتدا کے اندر تحویل قبلہ کے احکامات بیان فرمائے کہ جب کہیں بھی ہو تو قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اور اس پر جو مختلف سوالات آئے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو یہ تو عجیب نبی ہے، کبھی ایک طرف نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، کبھی دوسری طرف نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، تو اگر دوسرا صحیح ہے تو پہلے جو نماز پڑھ اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی قبول ہے، یہ بھی قبول ہے، اور اصل اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی ہے۔
نہ تو بیت اللہ مقصود ہے، نہ بیت المقدس مقصود ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی توجہ کرنے، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ پر ہے۔ اسی وجہ سے مختلف احکامات علماء کرام نے اس تحویل قبلہ کے حوالے سے بھی بیان فرمائے کہ انسان جب قبلے کی طرف رخ کرے تو اگر معلوم ہے کہ بیت اللہ کس طرف ہے تو اسی طرف رخ کرنی چاہیے، لیکن بعض صورت ایسے آئی تھیں کہ بندہ جنگل میں بیابان میں ہے، نہیں معلوم ہو رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ایک یعنی اپنی جو فکر اور سوچ کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ ایک رخ کر لے کہ ہاں یار قبلہ اسی طرف ہوگا تو اس طرف بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، کہ اس کے اندر بہت ساری آزمائشیں آ سکتی ہیں اور آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پیپر آؤٹ کر دیا کہ اس دنیا کے اندر مختلف تمہارے پاس آزمائشیں آئیں گی، کبھی مال میں کمی کے ساتھ، کبھی جان میں کمی کے ساتھ، کبھی صحت میں کمی کے ساتھ، اور اس تمام صورتوں کے اندر ایک مسلمان کا شیوا کیا ہونا چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو وہ صبر کے دامن اپنے میں رہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو کچھ آزمائش ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور ایک دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے مختلف نشانیاں بیان فرماتے ہیں کہ زمین، آسمان، دریا اور مختلف چیزیں، اور اس توحید کو بیان فرمائیں گے۔ یہ سب پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو اسی کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم یہ دیا کہ جو ہے پاکیزہ چیزیں ہم کھائیں، اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کے ساتھ ساتھ اور حرام چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حرام چیزیں کون کون سی ہیں، تو اس میں سے ایک اشارہ فرما دیا کہ مردار کو نہ کھائیں، اسی طرح خون کو نہ کھائیں، سور کو نہ کھائیں۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دیا ہے، جہاں تک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آج اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا وہ حصہ جو کہ پہلے سپارہ میں ہے اور دوسرے سپارے کے پہلے ایک پاؤ کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مضامین ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔